إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ دوستو، اگر حالات پہ ہم نظر ڈالیں تو انتہائی خطرناک حالات اور سازشوں سے ہم گزر رہے ہیں، چاہے وبا کی شکل میں ہو، سازش کی شکل میں ہو یا کہ فتنوں کی شکل میں ہو۔ اور ہم یہ سوچیں ہم اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہیں کہ حالات سازگار ہو جائیں گے تو دین اور دنیا کے حساب سے سازگار ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے اندر تبدیلی نہ لائیں اللہ تعالی حالات کے اندر تبدیلی لانے والا نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اور دوسرے یہ کہ ہم جن مہینوں سے گزر رہے ہیں اس کو قرآن نے کہا الحج اشہر معلومات۔ یہ معلومات سے مراد 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ یہ حج کے مہینے، کیونکہ ان مہینوں میں لوگ حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے دور دراز سے سفر شروع کر دیتے ہیں، اس لیے یہ ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ کہا گیا، جس کی آج 19 تاریخ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے 4 حرم، حرمت والے، عزت والے، احترام والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان مہینوں کی عزت جو ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان کی عزت، ان کا احترام کفار مکہ، مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، تو ہمیں بدرجہ اولا ان ایام کی عزت احترام کرنا ہے۔ اور ہم آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اب 20 دن باقی رہ گئے ہیں یوم النحر کو۔ لوگ قربانی کی تیاریاں کرنا شروع کیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جب شاعر اسلام ہے قربانی، تو
یہ قربانی کیا ہے؟ صرف قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے ہم آپ جانور لائیں قیمتی سے قیمتی، اس کو ذبح کریں، کھائیں اور کھلائیں۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ قربانی کے اندر ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت پوشیدہ ہے، ایک راز پوشیدہ ہے، ایک درس ہے، ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے۔ اگر ان حکمتوں کو ان پیغاموں کو ہم اپنا لیتے ہیں تو قربانی کا مقصد حاصل ہوگا، ورنہ قربانی بیکار، اللہ کی قسم کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، چند ٹکڑوں کے گوشت کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اب اس میں کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت پوشیدہ ہے، اللہ ہمیں کیا سبق دینا چاہتا ہے، کیا درس دینا چاہتا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے، اس قربانی کے ذریعے ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، یہ جمعہ اور آئندہ جمعہ، باقی جو رہ گیا پھر انشاءاللہ۔ سب سے پہلے قربانی کا مطلب سمجھیے۔ قربانی قاف را با سے ہے، قرب نزدیکی، قربت حاصل کرنا۔ گویا قربانی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کرنے کا حکم دیا تاکہ ہم اللہ کی محبت، اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی، اللہ کی الفت، اللہ کی محبت حاصل کر کے دنیا کے سارے وبا، پریشانی، تکالیف، دشمنوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں۔ یہ ہے قربت۔ اب اگر یہ چیزیں ہم کو حاصل نہیں ہوتی تو آپ سوچیں کیا قربانی جو ہم کرنے جا رہے ہیں، جس کی تیاری شروع کی ہے، یہ درست ہے؟ ہم آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تھوڑے دن جاتے، جس بیماری کے لیے ہم جا رہے ہیں علاج ہو جائے، صحت مند ہو جائے، اگر کچھ دنوں میں فائدہ نہیں دکھا تو اس ڈاکٹر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تکالیف، مشکلات، پریشانیاں، جدوجہد، کوشش، پیسے سب لگاتے، لیکن فائدہ اگر حاصل نہیں ہوا تو نقصان ہی صحیح، لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں جس مقصد سے کرتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو اس کو لات مار دیتے ہیں، پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جو مقاصد، جو حکمتیں، جو پیغام، جو دروس، جو فلسفہ ہے، اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو حاصل کرنے کی ہمت، کوشش، خواہش، جذبہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دو، کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، قربانی مت کرو۔ چنانچہ قربانی سے کا جو فلسفہ، جو حکمت، جو مقصد، جو درس، جو پیغام اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم کو دیا ہے، وہ تو ایک یہ ہے کہ توحید ہے۔ سب قربانی دیتے ہیں۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی جو آیت پڑھی، اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہود، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تو، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک طرف جھک گئے تھے، فرما بردار تھے اور توحید پرست تھے، توحید کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور شرک سے بیزار ہو کر، شرک سے نفرت کرتے ہوئے، شرک کی مخالفت کرتے ہوئے، شرک کو دنیا سے مٹاتے ہوئے زندگی گزارے ہیں۔ توحید کا پیغام قربانی دیتی ہے۔ سب سے اہم چیز توحید نہیں تو سب بیکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں
مبعوث ہوئے مشرکین مکہ تھے، یہ سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ خالق، مالک، رازق، زندگی موت کا مالک سب جانتے تھے، لیکن الگ الگ بت بنا رکھا تھا، الگ الگ ولی بنا رکھا تھا انہوں نے الگ الگ کاموں کے لیے، یہاں تک کہ ان کی زمینات تھے، باغیچے تھے، 3 حصہ، ایک حصہ ان کے لیے، ایک حصہ ان کے معبود کے لیے، ایک حصہ رب کے لیے۔ رب پر ایمان تھا، اپنے پیداوار میں رب کا بھی حصہ لگا رکھا تھا، ایمان تھا، اور ثواب کے لیے، نیکی کے لیے، اجر کے لیے لگا رکھا تھا، لیکن توحید خالص نہیں تھی ان کے پاس، شرک سے نفرت نہیں تھی۔ تو یہ مشرکین مکہ الگ الگ معبود بنا رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے ذریعے پیغام کیا دیا؟ سچے مومن، پکے مسلمان کو سورہ انعام اٹھائیے آخری رکوع، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہو زبان سے بھی عمل سے بھی، الا صلاتی، میری نماز صرف تمام جہانوں کے رب کے رضا کے لیے ہے، صلاۃ غوثیہ نہیں پڑھتے، رب کے علاوہ جیسے رب کے لیے نماز میں ٹھہرتے ہیں، دوسروں کے لیے اس طریقے سے ٹھہرنا اپنے ایمان کا ضیاع، توحید کے اندر خلل اور شرک مانتے ہیں۔ قوموا للہ، بادب اللہ کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ رکوع رب کے علاوہ کسی اور کے لیے رکوع کرنا، جھکنا شرک اور کفر سمجھتے ہیں، توحید کے خلاف سمجھتے ہیں۔ سجدہ چاہے سجدے تعظیمی کا نام دیا جائے، چاہے ادب کا، چاہے بزرگوں کے احترام کا نام دیا جائے، ہر قسم کا سجدہ، جھکنا، سر ٹیکنا شرک اور کفر سمجھتے ہیں، توحید کے منافی سمجھتے ہیں۔ الا صلاتی ونسکی، اور جتنے قسم کی بھی قربانیاں ہیں اور رب کے علاوہ کسی اور کے لیے، یہ نہیں بقرعید کا موقع ہے تو اللہ کے نام پہ، 11ویں کا وقت ہے عبد القادر کے نام پہ، عرس کا وقت ہے تو لے جاؤ جہانگیر پیر کے قبر پر چادر چڑھاؤ، نذر و نیاز کرو، لوگوں کو کھلاؤ، ایسا معاملہ نہیں۔ قربانی صرف اور صرف رب کے لیے ہے، ونسکی، اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ ومحیایا، اور زندگی جو ہے، زندگی میں کوئی پرابلم آتا، کوئی مشکل آتی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی وبا، تو صرف رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے ہیں، رب سے امید رکھتے ہیں، کسی اور سے نہیں رکھتے۔ ومماتی، اور موت بھی رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہے توحید کا پیغام اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے دیا ہے۔ اگر یہ توحید ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، شرک سے نفرت پیدا ہوتی ہے، تو سمجھ لو ہم نے فلسفہ قربانی کو حاصل کر لیا، کامیاب رہے۔ نمبر 2، خلوص، اخلاص کا فلسفہ، حکمت قربانی کے ذریعے اللہ نے دیا ہے۔ یعنی جو عمل بھی ہم کریں ثواب کے لیے، اجر کے لیے، اس میں صرف اور صرف رب کی رضا مقصود ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی رضا خوشنودی مقصود نہ ہو، کسی اور کی رضا۔ اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں صرف رب کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم
تو ہمارے نیکیوں میں، ثواب میں، اجر میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی ہو۔ اور اگر ہم عمل کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اخلاص، یہ جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا کیا مقام ہے؟ ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہے، کوئی نقص، کوئی بیماری، کوئی عیب، کوئی سوراخ نہیں ہے، تو آپ گھنٹوں کا سفر پیدل کر سکتے ہیں، کئی گھنٹے ٹھہر سکتے ہیں، آپ کا پیر بھی آپ کا ساتھ دے گا، آپ کے جسم کے سارے اعضاء آپ کے ساتھ دیں گے، لیکن ہڈی خراب ہو جائے، کمزور ہو جائے، نقص ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو اللہ کی قسم پیر بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ ٹھہرنا تو چھوڑو، آپ بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھنا تو چھوڑو، آپ گھر والوں کے لیے مشکل پیدا کر دیں گے، تکلیف میں ڈال دیں گے۔ ایسے ہی اخلاص ہے تو آپ کے سارے اعمال میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اخلاص نہیں ہے تو جیسے بلا ریڑھ کی ہڈی کے، صحت کے، آپ کا جسم بیکار، دوسروں کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی اخلاص نہ ہو تو اعمال کو اللہ قبول کرتا نہیں، بلکہ دوسرے عمل کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ریاکاری، دکھاوے، شہرت پسندی کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ان کو سوا اس کے کسی اور چیز کا حکم نہیں تھا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، صرف اور صرف رب کی عبادت کرو اور اخلاص رکھو، مخلصین لہ الدین، اس کے دین میں حنفاء، اور جھک جاؤ رب کے لیے، اپنے عقل کو، دماغ کو جھکا دو اللہ کی طرف، دل میں اور کوئی خواہش، کوئی جذبہ، کوئی چیز پیدا نہ ہو سکے۔ اگر ایسا مسئلہ ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، ملت ابراہیمیہ، یہ جھک جانا رب کے سوا، پھر کسی اور کی طرف پلٹ کر دیکھنا گوارا نہ کرنا موت تک۔ نماز کی پابندی ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، یہ ہے ملت ابراہیمی، یہ ہے مضبوط دین، یہ ہے سیدھا صاف ستھرا دین۔ اگر اخلاص نہیں ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، نسائی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا يقبل من کان لہ خالصا، اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا، اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا، اس کے عمل سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے عمل کے اندر، اپنی نیت کے اندر خالصا للہ کا معاملہ نہ رکھے سوائے رب کے۔ اب آپ بکرا خریدنے جا کے دنیا بھر کے راشن لائیں گے، یہ لائیں گے، وہ لائیں گے، لیکن ایک بکرا لے کے آنا ہے، 4 آدمی کو لے کے جائیں گے، ساتھ میں محترمہ بھی رہے گی، بچہ مرد کے ہاتھ میں رہے گا، بیوی کے ہاتھ میں بیگ رہے گا، بات وہ کرے گی، مرد کمزور بن کے پیچھے بچے کو کھلاتا رہے گا۔ یہ کیا ضرورت ہے دوستو؟ اتنے بے شرم بے غیرت۔ اور پھر 50 جگہ، کتنے کلو کا، کتنے وزن کا، وہاں تو ایسا، یہاں تو ایسا، پھر لانے کے بعد پورے لوگوں کو اس کی تصویر بھیجی جاتی ہے، ہم نے ایسا لایا، ایسا لایا، بہت مہنگا مل گیا، ارے ایسا لایا، دنیا کیا ضرورت ہے؟ بڑی عبادت نماز ہے، وہ نماز پڑھتے تو کسی کو فوٹو بھیجتے، کسی کو بولتے، کسی سے آج تک آپ نے پوچھا کہ فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی تم نے؟
صرف اس میں 5-10 ہزار 15 ہزار روپیہ لگا کے دنیا بھر کے ڈھنڈورا پیٹتے ہو، اللہ کی قسم یہ ذریعہ عذاب بن جائے گا۔ خالص رکھو، جس دن رب کے پاس جاؤ گے، دکھاوا تھا، شہرت پسندی تھی دل میں، یہاں دلوں کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن رب دل کا جاننے والا ہے، دل کے حساب سے وہاں فیصلہ ہوگا نیکیوں کا برائیوں کا۔ بولو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبل، اللہ اس کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا جو سوائے رب کی رضا کے لیے کسی اور کے لیے کام انجام دیتا ہے۔ تو یہاں حکمت، فلسفہ، پیغام، درس، قربانی کے ذریعے اللہ یہ دیتا کہ اپنے دین کو خالص پیور رکھو، اور جو بھی اچھا عمل کرو دنیا کو مت بتاؤ، صرف اور صرف رب کو دکھاؤ۔ یہ ہے اخلص دینک یکفیک العمل القلیل۔ جبریل امین، بخاری مسلم کی روایت ہے، پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے خبر دیجئے کس چیز کی؟ اخلاص کی۔ آپ نے فرمایا انت عبود اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی اس طریقے سے عبادت کرو گویا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ آپ کے دل میں ایمان ہوگا تو ظاہر بات ہے آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، انہیں دیکھ رہا انہیں دیکھ رہا، رب دیکھ رہا، آپ سر جھکائے رہیں گے، با ادب ٹھہرے رہیں گے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اگر یہ تمہارے دل کی حالت نہیں ہو سکتی، کم سے کم یہ تمہارے اپنے دل کی حالت تو بنا لو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ آپ چھوٹے موٹے نیتا نیتی کے سامنے ٹھہرے تو یوں جھکے، کوئی اب رشتہ دار بابا بھی ٹھہرا ہے تو نظر نہیں آتا ہے آپ کو، ماں بھی ٹھہری ہے تو نظر نہیں آتی ہے، بڑے سے بڑا آپ کا خیر خواہ ٹھہرا ہے تو نظر نہیں آتا، وہ نیتا نظر آتا۔ لیکن یہاں جب رب کے سامنے ٹھہرے تو سب کو دکھاتے رہتے ہو، کہاں تمہارے پاس اخلاص رہ گیا دوستو؟ یہ دوسرا پیغام ہے، دوسرا سبق ہے، دوسرا فلسفہ ہے۔ نمبر 3، قربانی کا جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے تقوی۔ سب سے بڑا فلسفہ، سب سے بڑا مقصد بیان کیا گیا، تقوی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها۔ اگر تقوی آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو مقصد قربانی آپ نے حاصل کر لیا ہے، نہیں تو آپ کی قربانی لاکھوں روپیہ ضائع کر دے۔ اور سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ اتق المحارم تکن عابد الناس۔ اللہ کی منع کردہ، اللہ کی حرام کردہ، اللہ کی ناجائز کردہ، اللہ کے ناپسندیدہ امور کو، معاملات کو ترک کر دو، اپنی زندگی سے نکال دو۔ اللہ کی قسم تکن عابد الناس، اس کائنات کے سب سے بڑے عبادت گزار متقی پرہیزگار تم بن جاؤ گے، اللہ کا ساتھ تم کو نصیب ہو جائے گا۔ بتاؤ لاکھوں روپے کی قربانی آج تک ہم نے دی ہے، کون سا ناپسندیدہ کام ہم نے چھوڑا؟ جھوٹ بولنا چھوڑا، گالی دینا چھوڑا، بد اخلاقی ہم نے چھوڑی، ہم ہیرا پھیری کرتے ہیں کاروبار میں، اس کو چھوڑے، رشوت چھوڑے، سود چھوڑے، معاملات جو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خرابیاں آتی، ہم نے اس کو ترک کیا۔ آپ خرید فروخت کرتے ہیں، وزن کرنے میں اوپر نیچے کرتے ہیں، اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ کتنے رشتوں کو آپ نے ترک کر دیا، اس کو آپ نے جوڑا۔ کیا چیز چھوڑے آپ؟ لاکھوں روپے کی قربانی دے دیے، 10 سال سے دے رہے ہیں، 25 سال سے۔ یاد کرو اللہ کی قسم، ایک غلطی، ایک گناہ، ایک جرم، ایک نافرمانی قربانی سے اصلاح کر کے آپ نے چھوڑا ہے۔ اگر نہیں چھوڑا تو قرآن کہتا ہے تمہاری قربانیاں قبول نہیں ہے۔ یہ میں نہیں، رب کا قرآن
نبی کا فرمان کہتا ہے قرآن سورہ حج، فائدہ کیا ہے؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور۔ ہرگز تمہاری قربانیوں کا گوشت رب کو نہیں پہنچتا، کوئی فائدہ نہیں۔ جو ٹکڑے ملتے تم خود کھا لیتے ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ لحومها ولا دماؤها، اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے رب کو، اور اگر کچھ پہنچتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دل کا تقوی، اگر دل میں تقوی آیا اس قربانی کی وجہ سے، ایک گناہ چھوڑ دیا، ایک جرم چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑ دیا، تکبر چھوڑ دیا، نافرمانی کرنا چھوڑ دیا، سرکشی کرنا چھوڑ دیا، رشتوں کو جوڑنے لگے، امانت داری ادا کرنے لگے، وعدہ خلافی کو زندگی سے چھوڑ دیا، تو سمجھ لو تمہاری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی۔ اگر کچھ بھی نہیں چھوٹا تو اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں پہنچا۔ وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اتنے بڑے بڑے جانور اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیا۔ اونٹ کو ذبح کر دو، ورنہ اگر وہ سرکشی پہ آئے 50 آدمی بھی ٹھہر کے اس کا کچھ کر سکتے ہیں؟ ہمت تو اتنی ہے، اگر ایک سینگ والا بکرا ٹھہر جائے تو پکڑنے کی ہمت نہیں۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم سے تمہارے تابع کر دیا، پکڑو اور ذبح کرو۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے فلسفہ کیا بتا رہا ہے؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کرنے کا طریقہ یہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا، شکرانے میں اللہ کی بڑائی بیان کی، کسی اور کی، بزرگ ولی پیر بابا صاحب قبر ان کی نہیں کی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا چاہتے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اے ایمان والو، دنیا کے اندر جتنے تمہارے دشمن ہیں کسی بھی انداز میں ہو، جس سے آج ہم لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں ان کی سازشوں سے، آج ہندوستان برباد ہو جا رہا ہے معیشت کے حساب سے، آج گھروں میں فاتح ہیں، کتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو سرعام قتل کیا جا رہا ہے، تم دعائیں کر رہے ہو، کوئی اثر پیدا نہیں۔ اللہ کہتا ہے اس قربانی کے مقصد کو حاصل کرو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اے ایمان والو خوشخبری لے لو، تمہارا دشمن اللہ تم سے دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کمزور تھے، 6 ہجری میں جا رہے تھے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے، عمرہ کرنے، لیکن کافر آ گئے، عہد و معاہدہ ہو گیا، پلٹ آئے، اچھا کام نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، اس کے وجہ سے صرف 2 سال کے بعد جو کفار مکہ، جو مشرکین مکہ کا شہر تھا مکہ المکرمہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا، کفار ذلیل و رسوا ہو گیا۔ آج بھی یہ قربانی کی حکمت ہے، اگر ہم قربانی کو سمجھے، اس کی حکمت کو سمجھے تو یہ تیسرا فائدہ بتایا گیا۔ سوچو ہمارے اندر تقوی کہاں آیا؟ کتنے گناہوں سے ہم نے توبہ کیا، نہیں کیا تو اللہ کی قسم گوشت کے چند ٹکڑے کبھی بھی کھا سکتے ہو، انہی ایام میں کیا فائدہ ہے؟ نمبر 4، ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع، ان کا اسوہ اپنانا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے جب کاٹا، چھری پھیری اپنے لخت جگر پر، اللہ خوش ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا، خلیل اللہ کا لقب مل گیا، اور کہا یہ دمبا لے لو، اور پھر آپ کی اس قربانی کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو طریقہ سنت قرار دے گا۔ غور کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی
زندگی کا ایک ایک قدم جو ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزری ہے. کوئی حصہ زندگی کا خالی نہیں ہے. اس توحید کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا. سب سے بڑی دولت ایمان توحید کو بچانا تھا. اللہ کی قسم آگ میں کود گئے، آگ میں کود گئے. ہم تھوڑی مشکل نہیں برداشت کر سکتے. نماز کا وقت دھوپ پہ نہیں آ سکتے بھائی. سوچو، حکم ہوا باپ کے سامنے توحید ایمان کو رکھا، باپ ناراض ہوا، ملک کو چھوڑنے کی بات آئی. انی ذاہب الی ربی سیہدین، باپ سے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. اللہ کی قسم اس وقت مورخین لکھتے ہیں بادشاہ کے پاس جتنی دولت تھی، مقام و رتبہ تو بادشاہ کا بڑا تھا، لیکن دولت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کے پاس تھی. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہے. آج کہاں کہاں پیشانی ٹیکتے ہیں تھوڑی تھوڑی مشکل مصیبت پر. آگ میں کود گئے، ملک چھوڑا، باپ کو چھوڑا، آگے چلے. بیوی کے عزت پر جب بادشاہ نے نگاہ غلط ڈالی، روئے گڑ گڑائے نہیں. اللہ کی قسم اگر ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہو گے، با ایمان توحید کے ساتھ زندگی گزارو گے، عزتیں بچا سکتے ہو. وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ہاتھ باندھ لیا، اللہ سے مانگا، اپنے باپ کی عزت کو، اپنے بیوی کی عزت کو، سارا کی عزت کو. بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ میں لرزہ، کپ کپی پیدا ہو گئی، گر گیا. یہ ہے نماز کی قوت. لیکن ہم کو یقین ہی نہیں ہے دوستو. اللہ نے قربانی کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کا پیغام دیتا ہے، ہم نے کہاں اپنایا؟ اتنے مسلمان عورتوں کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، قتل کیا جا رہا ہے. ہم تھوڑی دیر دیکھ ایسا نہیں ہونا تھا، سعودی والے کیا کر رہے ہیں؟ ارے بیوقوف سعودی والے تو کم سے کم توحید کو تو برقرار رکھتا ہے. وہاں جو سکون کا سکون ہے بتاؤ، سوچنے کا مقام ہے. عزت کو بچا لیا، اور بچایا ہی نہیں، بادشاہ خوش ہو کر ہاجرہ کو دے دیا، لے جاؤ اس کو. ہاجرہ سے اولاد ہوئی، امتحان آیا، لے جا کے کہاں چھوڑا. آج ہم دین کی تعلیم کے لیے اپنے بچے کو 10 قدم نہیں بھیجتے، 100 قدم، 1000 کلومیٹر بھیجتے ہیں دنیا کے لیے. لے جا کے چھوڑ دیا ایسی جگہ، نہ جگہ، نہ درخت، نہ انسان، نہ سایہ، نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ پینے کی کوئی چیز. اور پھر وجہ کیا بتائی؟ آج آپ کی نظر میں دین ایک دم بکواس ہو گیا ہے. کوئی درجہ نہیں، کوئی مقام نہیں، نماز کی کوئی اہمیت نہیں. وجہ کیا؟ اے اللہ، ہم نے اس اولاد کو یہاں ٹھہرایا ہے تو مقصد یہ ہے یہ نماز قائم کرے. ابھی وہاں انسان نہیں بسے ہیں، لیکن پہلے سے نماز قائم کرنے کے لیے امام متعین کر دیا ہے، معصوم ہے. اس سے ہم مسلمانوں کو، ہم ایمان والوں کو، دنیا والوں کو کیا ملا کہ کس طریقے سے اللہ کے حکم کی قدر کرنا چاہیے، کس طریقے سے اللہ کی نصرت آئے گی، کس طریقے سے دعاؤں میں اثر پیدا ہوگا. اور انہوں نے اطاعت اتباع کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مکہ جیسا شہر عطا فرما دیا. ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے ابراہیم علیہ السلام. یہ اولاد کو چھوڑے تو آب زمزم اللہ تعالیٰ تک یہ ایسا پانی کئی کائنات میں نصیب نہیں ہے، جو شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، کتنا بھی استعمال کرو کم ہونے والا نہیں ہے. دنیا پریشان ہے انہی کے قربانیوں سے. انہوں نے جو اللہ کی اطاعت کیا اور فرما برداری کی، یہ ساری نایاب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے دوستو.
ان کے خلوص کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے ذریعے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کا پیغام اور فلسفہ درس دیا۔ قرآن قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ، تحقیق کہ تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں۔ باپ تھا، رشتہ دار تھے، عزیز قریب تھے، معاملات کرنے والے تھے، لیکن سب سے کہہ دیا ہمیں اللہ محبوب ہے، اللہ کا حکم محبوب ہے، تم کافر ہو، تم مشرک ہو۔ جب تک کفر نہیں چھوڑتے، جب تک شرک نہیں چھوڑتے، جب تک کہ ہماری دشمنی، ہماری عداوت برقرار رہے گی۔ ہمارا ساتھی اللہ ہے، اور اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کو بھی یہی کہا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے وحی کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، مکہ کے کافر جو ہے، مکہ کے مشرک اور یہود نصارہ، دنیا کے دوسرے کفار آپ کے دشمن ہیں، لیکن ایسے وقت میں آپ کا رب کہتا ہے، اور یہ دنیا چاہتی ہے نرم ہو جائے، ان کے شرک اور کفر کے خلاف آواز نہ اٹھائے، اس کے خلاف تقریر نہ کرے، اس کے خلاف دعوت و تبلیغ نہ کرے، لیکن ایسے وقت میں اللہ حکم دیتا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ کہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کرو۔ انہوں نے باپ کو نہیں دیکھا، بادشاہ کو نہیں دیکھا، دشمنوں کو نہیں دیکھا، بلکہ توحید کو دیکھا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ قربانی پیغام دیتی ہے، درس دیتی ہے، اس کے اندر حکمت ہے، اس کے اندر فلسفہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر وقت حالات کیسے بھی ناسازگار ہوں، کیسی بھی تکلیف ہو، مشکل ہو، اللہ اس سے نکالے گا، پہلے تم اللہ کے حقیقی فرما بردار بن جاؤ، جیسے ابراہیم علیہ السلام بنے تھے۔ اسی طریقے سے پانچواں فلسفہ اس قربانی کا کہ نبی علیہ السلام کے دین دنیا جتنا بھی معاملہ ہے اس میں اطاعت اتباع کی جائے۔ یہ ملاؤں کی بات نہیں، حقیقی بات ہے۔ سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم عید کی نماز پڑھے، کچھ لوگوں نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر دیا، من ذبح قبل الصلاۃ، کچھ لوگوں نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَذْبَحَ مَكَانَهَا أُخْرَى، جو لوگ ہم سے پہلے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کیے، فَلْيَذْبَحَ، حکم دیا جائے، چاہیے کہ دوسرا جانور اس کی جگہ قربانی دے، وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی۔ اور جو لوگ ابھی نہیں دیے، دینے جا رہے ہیں، ان کو چاہیے صرف اللہ کی رضا کے لیے دیں، کسی اور کے لیے نہ دے۔ معلوم یہ ہوا جو بھی عمل کرے، کتنا بھی کرے اچھا ہو، لیکن اللہ کی قسم اس میں طریقہ نبی نہیں ہے، نبی کی اتباع نہیں ہے، نبی کے اطاعت کے موافق نہیں ہے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ قربانی کے ذریعے اللہ یہ فلسفہ، یہ حکمت، یہ درس، یہ پیغام، یہ سبق دیتا ہے۔ دوستو، یہ 5 حکمتیں ہم نے بتائی ہے قربانی کی۔ اب غور کریں، یہ 5 حکمتوں میں سے ایک حکمت بھی لاکھوں روپیہ کے آپ جانور قربان کیے، 10 سال سے 25 سال سے قربانی دیتے ہیں، اس میں سے ایک فلسفہ
ایک حکمت، ایک سبق بھی یاد ہے تو الحمدللہ، نہیں تو ابھی بھی اللہ وقت دیا، اصلاح کر لو۔ باقی اور چند ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جمعہ کو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اعمال صالحہ قرآن و سنت کے موافق کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔